ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جو وصیت کے اور میراث کے مسائل چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسبی اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں ہیں، بیوی اور شوہر ہیں، ان کے تمام تر کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر فرمائے ہیں وہ ہمارے سامنے اس یوصیکم اللہ کے پچھلے ایک صفحے کے اندر ذکر فرمائے. اس میں 2-3 مسائل باقی تھے جو آپ کے سامنے آنا ضروری تھا، اس کو سن لیں. سب سے پہلے تو گزشتہ کے لیے بتلایا گیا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین، اس کے بعد قرض کی ادائیگی، وصیت قرض کی ادائیگی، اس کے بعد تقسیم میراث. یہ جو قرض کی ادائیگی ہے اس کے اندر ایک قرض ہے مہر بھی. ایک قرض کیا ہے؟ مہر. کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو تو میراث میں حصہ ملے گا، لیکن اگر شوہر نے بیوی کا مہر نہ دیا ہو تو وراثت کی تقسیم سے پہلے اس بیوی کا مہر نکالا جائے گا، اس کے مال میں سے بیوی کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی ایک کیا ہے؟ قرض ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ایک قرض ہے جو شوہر کے ذمے تھا، لیکن شوہر دیے بغیر ہی مر گیا، جس کی وجہ سے وہ قرض میں، تمام قرضوں میں ایک قرض یہ بھی ہوگا بیوی کا مہر. جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی وراثت کی تقسیم بھی نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، ایک طلاق دے دیا، طلاق رجعی، ایک ہی طلاق دیا، اور چوتھے دن انتقال کر گیا، بیوی ابھی عدت میں تھی، تو ایسی بیوی کو جبکہ اب تو وہ لوگوں کے دل میں سوال آئے گا کہ اس نے تو طلاق دے دیا نا، بولے اب اس کی بیوی کہاں رہی؟ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بھائی طلاق دینے کے بعد لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کو طلاق دے دیا مطلب وہ اس کی بیوی نہیں رہی. تو کیا اب اس کے 3 دن کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو شریعت کہتی ملے گا، کیونکہ وہ ابھی اسی کی عدت میں گزر رہی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی کے، اور جب تک وہ عدت میں ہے اس کا سارا نان و نفقہ کون دے گا؟ وہی شوہر دے گا. تو ابھی اسی کی اس میں. اور طلاق رجعی دی ہوئی ہے، رجوع کرنے کا ابھی اختیار ہے. ہو سکتا تھا کہ شوہر اس کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتا تھا، ہے نا؟ یقینی نہیں لیکن اندیشہ تو ہے، اس لیے اس کو مل جائے گا حصہ. دوسری بات، ایسے ہی اگر شوہر مر گیا، شوہر کیا ہو گیا؟ لیکن مرتے ہوئے اس کی بیوی حمل سے تھی. کیسے تھی؟ حمل سے تھی. اب حمل 3 سے 4 مہینے کا مطلب پیٹ میں بچہ موجود ہے، تو کیا وراثت میں اس بچے کو بھی وارث سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ ایک سوال تھا. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ بھی مستحق وارث وراثت رہے گا، اس کو بھی، اس بچے کو بھی وراثت
ملے گی۔ پھر ایک سوال ذہن میں آیا، وہ بچہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، وہ اس کے حساب سے وراثت ملے گی نا بھائی، لڑکا ہو تو ڈبل، لڑکی ہے تو سنگل، ایک حصہ ملے گا، اس کا ڈبل لڑکے کو ملے گا، سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ وراثت کو تقسیم اس وقت تک ملتوی کر دو، سمجھو 6 مہینے کا بچہ ہے تو 3 مہینے اور انتظار کیجئے، جب پیدا ہو جائے گا تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے سمجھ میں آ جائے گا، پھر آپ کیا کر دو، وراثت تقسیم کر دو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک مسئلہ اس کے اندر بھی ہے۔ ایسے ہی اگر بیوی نے شوہر سے خلا لیا، شوہر سے کیا کرا؟ خلا لیا، خلا لینے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بیوی بھاگتے آ گئی، میرا وراثت میں حصہ دو، میں ابھی تک اس کی بیوی تھی، شریعت بولے گی تو نے اپنے ہاتھ سے خلا لیا ہے، تجھے حصہ نہیں ملے گا۔ خود سے اپنے حصے کو اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو خلا لینے سے پہلے یہ معلوم تھا کہ اگر میں اس سے خلا لوں گی تو اس کی وراثت میں مجھے کچھ حصہ ملنے والا، میں اس کی بیوی نہیں رہنے والی، اب مرنے کے بعد تو کیسے آ سکتی ہے؟ یہ بھی مسئلہ۔ یہ چند مسائل تھے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر فرمائے، انہی وہ تمام تر احکامات ایسے تھے جس میں زمانہ جاہلیت کے اندر ان تمام تر احکامات کی نافرمانی کی جاتی تھی، بلکہ اس میں اپنی طرف سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے خرابیاں، خامیاں اور بہت ہی زیادہ گناہوں والے کام کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ عورتوں کے متعلق بھی تھا۔ بہت سے لوگ عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے اور نکاح کئی جنوں کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی اپنے سمت بناتے تھے، اور عشق اور معشوقے کے حساب سے کسی کے ساتھ بھی زنا کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی اس کام میں بہت زیادہ آگے ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر بھی فرمایا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، ایک ضابطہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں یہ ابتدا کا تھا، ابتدائی دور میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل احکام ذکر فرمائے جو یہ حکموں کو منسوخ کرتا ہے۔ لیکن کیا تھا حکم، وہ سن لیجیے۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو تمہاری بیویوں میں سے ہیں، اگر وہ زنا میں مبتلا ہو جائے، کسی فحش کام میں، یعنی زنا مراد لیا ہے مفسرین نے، زنا کر بیٹھے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو تم اس زنا میں، اس زنا پر، ان عورتوں پر 4 گواہ جو تمہیں میں سے ہونا چاہیے، مردوں میں سے ہونا چاہیے، لے کر آ جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو ذرا تفصیل سے سنتے ہیں لیکن ترجمے کے بعد۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ 4 گواہ آ جائے اور گواہی دے دے اور یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے وہ غلط گندا کام کیا ہے، زنا کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ان کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ یا دوسرا حکم اتارے، تب تک تم ان کو گھروں میں قید کرو۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے حکم کو ذکر کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ بیوی زنا میں مبتلا ہو جائے، شوہر کے ہوتے ہوئے کیا ہو جائے، زنا میں مبتلا ہو جائے، اور شوہر نے ان کو دیکھ لیا اس حرکت کو کرتے ہوئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اکیلے دیکھنے سے گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، تم کو چھوڑ کر کے 4 اور مردوں کو تم اس پر گواہ بنانا پڑے گا۔ تم کو کتنوں کو؟ 4 مردوں کو اس پر گواہ بنانا ہے۔ یہ حکم سن لیں خالی آپ، 4 مردوں کو گواہ بنانا ہے، تو جو گواہ بنیں گے وہ 4 مرد ہوں گے، عورتوں کی گواہی وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، 4 مرد ہونے چاہیے، اور وہ مرد کی بھی 4 صفتیں ہونی چاہیے، 3 صفتیں کم از کم۔ کون کون سی؟ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ آزاد ہو، نمبر 3 وہ عقل مند ہو، اور نمبر 4 وہ بالغ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد۔ غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، بچے کی گواہی قابل قبول نہیں، پاگل کی گواہی قابل قبول نہیں، اور عورت کی گواہی قابل قبول نہیں۔
مرد بھی ہو، عقل مند بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور آزاد بھی ہو، ایسے 4 گواہ. کیسے گواہ؟ اگر وہ گناہ وہاں ہو رہا ہے تو ایسے 4 نوجوان مردوں کو تم کو لانا پڑے گا، 4 مسلمان مردوں کو، اور بتانا پڑے گا کہ دیکھو میری بیوی اس طرح کا حرکت کر رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا آنکھوں سے. ہاں، تو ایسے گواہ کو آپ کو قاضی کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، اس کو لایا جائے گا، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا انہوں نے 4 نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے اس کو حرکت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور صاف صاف دیکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی گنجلک نہیں، کوئی گنجلک نہیں. جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اس کو تم کیا سزا کے طور پر فی الحال کیا کرو گے؟ اپنے گھروں میں قید کرو گے یہاں تک کہ وہ مر جائے. دوسری بات، یا پھر گھروں میں قید کرو جب تک کہ کوئی راستہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جانب سے کوئی حکم نہ آ جائے. یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ابتدا اس زمانے میں اتری تھی. یہ جو آیت ہے یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. یعنی اگر کسی کی بیوی اس طرح کی حرکت میں ملوث مل جائے تو اس کو گھر میں قید کر جائے جہاں تک کہ مر جائے، یہ حکم اصل نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اصل تو سورہ نور کے اندر آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے ذکر فرمایا ہے کہ اگر 4 گواہ لے کر آ جاؤ، اور اگر وہ گواہوں نے صحیح گواہی نہیں دی اور شوہر نے الزام لگایا اور گواہ دینے والوں نے گواہی نہیں دی، سمجھ رہے، تو حکم یہ ہے کہ ان تمام جھوٹے گواہی دینے والوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 100. اور ان کی گواہی دینے کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب وہ گواہی کے قابل بھی نہیں رہیں گے کیونکہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی. دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے الرجم للثیب، یعنی اگر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا میں مبتلا ہو جائے اور اس کے خلاف 4 گواہ مل جائے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا. تمام لوگوں کے، علاقوں کے تمام پبلک کے سامنے اس کو کمبر تک کے زمین میں گاڑ کر کے اس کے ہاتھ پیر پیچھے باندھیں گے، اور اگر خاتون ہے تو اس کے کپڑوں کو، بدن کو اچھی طرح سے کپڑوں سے لپیٹیں گے. سمجھ میں نہیں ہے؟ اور پھر چاروں طرف سے لوگ پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا. یہ زنا کا حکم ہے. سمجھ رہے؟ اس زنا کا کیا ہے؟ حکم ہے. یہ اللہ کا آرڈر ہے، اس کا آرڈر ہے تاکہ وہ عبرت بنے اور اس جیسی حرکت پھر کوئی خاتون یا کوئی مرد نہ کرے. اور سنو ادھر، اور اگر والجلد للبکر، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے. غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا میں مبتلا ہو جائے اور ان کے خلاف گواہ مل جائے، ارے سمجھ رہے تو کیا کریں گے؟ ان کو 100 کوڑے لگائیں گے. کتنے کوڑے لگائیں گے؟ 100 کوڑے لگائیں گے. یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور یہ جو حکم ہے یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں واللذان یاتیانها منکم فعاذوہما. بہت اہم بات آپ کو آگے بیان کرنی ہے مجھ کو اس آیت کے تفسیر کے بعد. اور وہ دونوں جو تم میں سے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے پائی گئی ہیں، فعاذوہما، تو ان دونوں کو تم ایذا پہنچاؤ. کیا پہنچاؤ؟ تکلیف پہنچاؤ، ایذا پہنچاؤ. کب تک؟ جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. یہ پہلے کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے. فَإِن تَابَا، پس اگر وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے اپنے عمل کی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم ان دونوں کی جانب سے کوئی تعرض نہ کرو، یعنی آپ کوئی ملامت نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. یہ بات پہلے حکم یہ تھا، لیکن دوسرے بات جو حکم آیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. شادی شدہ کے لیے سنسار ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا. اس کے بعد توبہ کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ آگے ذکر کریں گے.
یہ جو آیت کریمہ ہے، ان آیات سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے۔ انہوں نے اس آیت سے مراد لیا ہے غیر فطری طور پر گناہوں میں ملوث آنا، اپنی خواہشات کو پوری کرنا غیر فطری طور پر۔ ایک قوم گزری ہے، آپ جانتے ہیں، قوم لوط۔ کون سی قوم تھی؟ قوم لوط۔ یہ قوم لوط اتنی خطرناک قوم تھی کہ یہ اپنی خواہشات بچوں سے، مردوں سے اور لڑکوں سے پورا کرتے تھے۔ اپنی خواہشات کیسے پورا کرتے تھے؟ غیر فطری طور پر، بے ریش لڑکوں سے اور مردوں سے۔ میں آ رہا ہوں اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور گزرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قوم لوط جو گزری، قوم لوط کا سب سے بڑا اور برا عمل جو تھا وہ لواطت تھا۔ مرد اپنی خواہش پوری کرتے تھے ایک دوسرے سے، اس کو لواطت کہتے ہیں۔ اس گناہ کی سنگینی اتنی خطرناک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا اس کو بستی کے ساتھ پورا اٹھاؤ۔ فرشتوں نے بستی پوری اٹھائی اور ان کے اوپر کیا کر دی؟ اڑیل دی۔ اس طرح سے ان کو سزا دی گئی قوم لوط کو، اس خطرناک اس عمل کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو اس طرح کے کام میں ملوث ہے، تو ان کو تمام لوگوں کو بلایا گیا، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ جب پتا چلا تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ گندا عمل ہے، لہذا اس کو جلا دیا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، اور اس کو جلا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کہیں پر اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے کسی کو پاؤ تو ان دونوں کو مار دو، فاعل اور مفعول، کرنے والے اور کروانے والے دونوں لوگوں کو مار ڈالو۔ ایک جگہ ہے کہ ان کے اوپر دیوار گرا دو، ان کو کیا کرو؟ دیوار گرا دو۔ ایک جگہ ہے کہ ان کو پہاڑ سے دھکیل دو۔ اتنا خطرناک عمل ہے کہ مرد سے اپنی خواہشات پوری کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر صبح و شام لعنت برستی رہتی ہے کہ لواطت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برسے، اللہ کی لعنت برسے، اللہ کی لعنت برسے۔ 7 مرتبہ لعنت اترتی ہے، اس میں سے 3 دفعہ لعنت تو صرف اس طرح کے گناہ کرنے والوں پر اترتی ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اب یہاں پر ایک دروازہ اور کھلتا ہے کہ بھائی یہ عمل مرد کا اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ عورت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے لیے یہ عمل کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ مرد کا مرد کے ساتھ عمل کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کیا ہے یہ؟ فطرت کے خلاف۔ اب یہ فطرت کے خلاف والا جو عمل ہے، آپ اس پر غور کریں تو آج دنیا میں مرد عورتیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش میں ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں۔ مرد فطرت کے خلاف جا کر کے عورت بننا چاہ رہے ہیں، عورتوں کی طرح آوازیں، عورتوں کی طرح فیشن، عورتوں کی طرح میک اپ، عورتوں کی طرح لباس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لباس کے اوپر فرمایا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی طرح کپڑے اور ان کی طرح لباس پہنتی ہیں، جہنم میں جانے والے۔ آج معاشرے کو اگر ہم دیکھیں گے تو مرد عورتوں کی طرح بننے کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، اور عورتیں زیادہ تر مردوں کی طرح رہنے میں، مردوں کی طرح چلنے میں، مردوں کی طرح سوسائٹی میں آگے بڑھنے میں، جو کام مرد کرتے ہیں وہ عورت کیوں نہیں کر سکتی بول کر کے کیا کر رہے ہیں؟ مردوں کی طرح اپنے اعمال، اپنے خیالات اور یہاں تک کہ اپنا لباس تک مردوں کی طرح پہن کر چل رہی ہے، مردوں کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورت
جو مردوں کی طرح لباس پہنے، اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں، دونوں پر لعنت فرمائی۔ اور ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آج مشابہت نہ انسان کو اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، مشابہت اختیار کرنے میں۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے لباس میں مشابہت ہو گئی، کپڑوں میں کیا ہو گئی؟ کپڑوں میں مشابہت۔ کئی عورتوں کو دیکھو، آج بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنایا جا رہا ہے، ٹی شرٹ اور پینٹ پہناتے ہیں۔ مرد بھائی ٹی شرٹ اور پینٹ کون پہنتا ہے؟ مرد پہنتا ہے، لڑکے پہنتے ہیں، لیکن آج معاشرے میں ہم لڑکیوں کو پسند کرایا جا رہا ہے وہ، اور بچیوں کو پہنائے جا رہے ہیں پینٹ اور ٹی شرٹ۔ پہنائے جا رہے نہیں پہنائے جا رہے۔ عورتیں آج قمیص، کرتا اور پائجامہ، کرتا اور پینٹ پہن کر عورتیں چل رہی ہیں معاشرے کے اندر، اور اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ نئے نئے فیشن آ گئے زمانے میں، شورز اور بڑے بڑے سوشل میڈیا کے سامنے عورتیں آج مردوں والا کام کر رہی ہیں، مردوں والے کام عورتیں پیش کر رہی ہیں۔ تو لباس میں مشابہت ہے۔ آواز تک بہت سارے لوگ شوز میں ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ بہت سارے مرد لڑکیوں کے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شوز میں جائیں دیکھیں گے آپ تو مرد حضرات عورتوں کی طرح ساڑیاں پہن رہے ہیں اور بندیاں لگا رہے ہیں اور چوڑیاں پہن رہے ہیں، اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ناٹک کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ان کی شباہات اپنے اوپر لگا کر کے ناٹک کر رہے ہیں۔ یا مرد عورت کی مشابہت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ اور ایسے ہی عورتیں مرد کی مشابہت کر رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی طرح آواز نکال رہے ہیں، آواز میں تک مشابہت ہے، انداز میں مشابہت، چلنے میں مشابہت، گاڑیوں میں مشابہت، چلانے میں، ہر شے میں عورتیں آج مردوں کی مشابہت کر رہی ہیں اور مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ فیشن میں بھی اور میک اپ میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی اور شوز میں بھی، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر میں کہوں جنس کی تبدیلی میں بھی مرد عورتیں بن رہی ہیں اور عورتیں مرد بن رہے ہیں، سرجری کر کے جنس کو تبدیل کر رہے ہیں، سیدھا جنس تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے مرد پوری طرح عورت بن رہا ہے اور عورت پوری طرح مرد بننے کی کوشش میں ہے۔ دو تین چیزیں ہیں ہمارے دور میں، ایک تو مرد ہے، ایک تو عورت ہے، اور تیسرا کیا ہے بھائی؟ 6 نمبر، جس کو ہم خنثی مشکل کہتے ہیں، خنثی کہتے ہیں، ہمارے زبان میں الگ بولتے ہیں اس کو، لیکن 6 نمبر۔ تینوں کے احکام اللہ نے ذکر فرمائے صاف صاف، اور احکامات بدلنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ جو بچپن سے عورت ہے وہ عورت ہی ہے، قیامت تک وہ عورت رہے گا، چاہے وہ بعد میں چل کر کے ظاہری شکل و مرد کی اختیار کر لے، لیکن اس کے اوپر عورت ہی کے احکامات لاگو ہوں گے مرنے تک۔ اور جو مرد ہے وہ قیامت تک مرد ہی رہے گا، اس کے اوپر مردوں والے ہی احکام لاگو ہوں گے، گرچہ وہ بعد میں چل کر کے عورت بن جائے، پورے اعضاء چینج کر لے، پھر بھی وہ مرد ہی رہے گا۔ اس پر سے مرد کے احکامات ختم نہیں ہوں گے۔ نہیں آپ ظاہر میں پوری عورت دکھ رہی تو عورت کے جیسا احکام بدلیں گے، پہلے کیا تو دوسرا نام تھا، اب ایک لڑکی والا نام بدل دیا، اب سب کر دیے، دیکھو شکل بھی پوری عورتوں والی ہے اور ساری ساخت بھی بدل گئی ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ گناہ کبیرہ ہے، جنس کی تبدیلی۔ اور تیسرا جو خنثی ہوتا ہے اس کے بارے میں فقہا نے باضابطہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر چینجز کون سے آتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اگر لڑکیوں والے اور عورتوں والے چینجز آئیں گے تو اس کو عورتوں میں شمار کیا جائے گا، اور اگر اس کے اندر لڑکوں والے، اس کے اندر کیا ہیں؟ مزاج، اس کا مزاج مردوں والا ہوگا تو اس کو مردوں کے اندر شمار کیا جائے گا۔ ذکر ہے صاف طور پر، یہ واضح انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے یہاں سے مراد لیا ہے غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ بہت سے لوگ ایسی حرکتیں آج معاشرے کے اندر سے سننے کو مل رہی ہیں
کہ جس کا تذکرہ آج سے 1400 سال پہلے حدیثوں کے اندر اور قرآن میں مل رہا ہے، جانوروں سے اپنی خواہشات پوری کرتے نظر آ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ختم کرنے کے لیے کہا، دونوں کو مار ڈالو۔ تو جنس کی تبدیلی، مرد عورت سے یا عورت مرد بنے، یہ دونوں کسی بھی طرح کے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کسی کو غیر فطری طریقے سے حرکت کرتے ہوئے دیکھو تو ان دونوں کو کیا کر دو، مار ڈالو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں ایسے لوگوں کو سزا کے طور پر آگ میں جلایا جاتا تھا۔ آگ میں کیا کرتے تھے؟ جلایا جاتا تھا۔ تو یہ روایتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرد کے لیے عورتوں کی مشابہت کسی بھی حد تک جائز نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے مردوں کی کسی بھی حد تک مشابہت جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو نظریہ لایا گیا کہ عورتیں مردوں کی طرح کام کرے گی، آزاد رہے گی، یہ نظریہ شیطانی نظریہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ جس کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ اسی کے اندر رہنے کے لیے آئی ہے، وہ مردوں کے کام کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اور مرد آیا کس کے لیے؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوت بخشی اللہ نے، طاقت بخشی اللہ نے، طاقت پر بنایا ہے۔ اب مرد اگر عورتوں کی طرح نازک چالیں کر لے، اور عورت جو کہ بظاہر اندرونی طور پر بھی نازک ہے، تو دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بتا کر کے مردوں والے کام کرنے لگے، تو یہ فطرت کے خلاف ہوا نا بھائی۔ کیا ہو گیا؟ یہ فطرت کے خلاف ہوا، اس لیے معاشرہ بگڑتا چلا گیا۔ اس لیے زنا سب سے زیادہ ہونے لگا، اس لیے بدنگاہی سب سے زیادہ ہونے لگی، اس لیے ریپ زیادہ ہونے لگے، اس لیے گھروں میں عورتیں ہوتے ہوئے خواہشات باہر پوری کرنے والے لوگوں کے حالات اور ذہن بن گئے۔ تو معاشرے میں جب بھی کوئی غیر فطری طریقے سے کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا وبال ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس کو ذکر اسی آئینی آیات کے اندر اس بات کو ذکر فرماتے ہوئے بتایا کہ غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور یہ ہے کہ جب شوہر کے لیے، جب بیوی کے لیے اس کا شوہر موجود ہے تو وہ کسی غیر کے ساتھ اگر اپنے سمت بنائیں گے اور غلط کام کرے گی تو اس کے لیے سزا مقرر ہے، اس کو تمام لوگوں کے بیچ و بیچ سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کیا جائے گا۔ سمجھیں؟ اور توبہ کر لے تو توبہ کے بعد یاد رکھے اس کے بارے میں توبہ، سزا تو فکس ہے، سزا تو فکس ہے، دنیا میں سزا ملے گی، توبہ کرنے کے بعد آخرت کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اگر سزا بھگتنے کے بعد وہ توبہ کر، سزا بھگتنے سے پہلے توبہ کر لے، شرمندگی ہو جائے تو بھی سزا نہیں رکی جائے گی اس کی، وہ چاہے 1000 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے دونوں مل کر کیا ہم نہیں کریں گے، لیکن شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑوں سے مارا جائے گا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا